بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الحوالہ کے بارے میں ہے۔ حوالہ کی تعریف پچھلے درس میں بیان کر دی۔ حوالہ میں جو مین ارکان ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو حوالہ ہے یہ عقود میں سے ہے۔ جب عقود میں سے ہے تو پھر اس میں ایجاب اور قبول بھی ہونا چاہیے، فرماتے بالکل ہونا چاہیے، اور یہ بھی عقود لازمہ میں سے ہے تو اس میں ایجاب اور قبول کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو عام عقود لازمہ کے ایجاب اور قبول کے شرائط ہوتے ہیں، یعنی عربی میں ہونے چاہیے، ماضی کے ساتھ ہونے چاہیے اور مطابقت ہونی چاہیے۔ باقی محال علیہ کی رضایت کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم ضروری بھی مانیں تو وہ عقد سے پہلے ہو تو بھی ٹھیک ہے، یا عقد انجام دینے کے بعد بھی اس کی رضایت آ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں جناب محل کی بھی رضایت شرط نہیں ہوتی۔ وہ کب محل کی رضایت شرط نہیں ہوتی؟ جب کوئی شخص تبرعاً یعنی مفت میں اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرتا ہے اور حوالہ اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حوالہ کے ایجاب قبول یہ وہ سب کچھ ہو گئے تو اب کیا ہو گیا؟ حوالہ لازم ہو گیا۔ اب حوالہ لازم ہو گیا تو میں محیل ہوں، تو اب میں آزاد ہو گیا، یعنی جو شخص مجھ سے 1,00,000 روپیہ طلب کر رہا تھا اب وہ مجھ سے طلب نہیں کرے گا، بلکہ میں نے جس پر حوالہ دیا ہے یہ اس سے جا کے 1,00,000 روپیہ لے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم جس شخص کو حوالہ دے رہے ہیں یعنی محتال کو، کیا وہ ضروری ہے کہ امیر آدمی کے حوالے کو قبول کرے؟ کہتے ہیں اس کی مرضی ہے بھائی، غریب کا بھی حوالہ قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، امیر کا بھی حوالہ قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، البتہ اس کو علم ہونا چاہیے حوالے کے وقت کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ اگر اس کو حوالہ کے وقت اس کے غربت کا پتہ نہیں تھا، حوالہ کے عقد ختم ہونے کے 2-4 دن بعد اسے پتہ چلا وہ تو غریب ہے، اب اس کی مرضی ہے حوالہ کو باقی رکھے یا حوالہ کو توڑ دے۔ جیسے کہ ضمانت میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ضامن غریب ہے تو پھر مضمون اللہ اس کی ضمانت کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اگر حوالہ کے وقت امیر تھا پھر بعد میں کوئی سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آیا جس میں وہ غریب ہو گیا تو اب وہ حوالہ پکا ہو گیا، اب یہ حوالہ کو نہیں توڑ سکتا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حوالہ کو جو ہے کیا ہے ترامی بھی کر سکتے ہیں۔ ترامی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حوالہ دیا زید پر، پھر زید حوالہ دے رہا ہے خالد پر، پھر خالد حوالہ دے رہا ہے بکر پر، پھر بکر وہی حوالہ دے رہا ہے کس پر؟ مثلا مجھ پر، تو یہ دور ہو گیا، یعنی گھوم پھر کر پھر آ کے میرے پر حوالہ ختم ہو گیا، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر ایسے لگاتار سلسلہ چلا جائے تو بھی جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ جناب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صرف اس دور والے حوالے کو جناب شیخ توسی صاحب جو ہے کیا ہے وہ روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں ایک فالٹ ہوگا کہ جو اصل تھا وہ فرع ہو جائے گا اور جو فرع تھا وہ اصل ہو جائے گا۔ بھائی کیسے؟ میں نے حوالہ دیا آپ کو زید پر تو میں اصل ہوں، محل ہوں، اور زید فرع ہے، پھر زید حوالہ دے رہا ہے مجھ پر تو اب زید اصل ہو گیا، میں فرع ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ اس میں اعتراض کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے وہ اس دور والی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں وَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا، اور معتبر ہے ایجاب اور قبول میں ما تمام وہ شرائط جو یعتبر فی غیرہما معتبر ہیں ان 2 ایجاب قبول کے علاوہ دوسرے ایجاب قبول میں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ غیر ایجاب و قبول، نہیں بھائی، ان 2 ایجاب قبول کے علاوہ دوسرے جو ایجاب و قبول ہوتے ہیں من اللفظ العربی، عربی لفظ میں ہونے چاہیے، والمطابقہ، اور جو ہے کیا ہے جناب ایجاب اور قبول میں مطابقت ہونی چاہیے، وغیرہما، اور اس کے علاوہ دوسری شرائط مثلا معذویت کا ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا رِضَى الْمُحَالَ عَلَيْهِ، لیکن محال علیہ کا راضی ہونا، فَيَكْفِي،
وہ رضایت کافی ہے. کیف اتفق جیسے بھی وجود میں آئے, متقدماً عقد سے پہلے ہو, متأخراً عقد کے بعد ہو, مقارناً عقد کے ساتھ ساتھ ہو. ولو جوزنا الحوالۃ علی البری, لیکن اگر ہم جائز قرار دیں کہ حوالہ بری پر بھی دیا جا سکتا ہے, یعنی جو شخص محل کا مقروض نہیں ہے اس پر بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے, اعتبر رضاہ قطعا, پھر تو یقیناً اس بری کی رضایت شرط ہے. وَيُسْتَثْنَا, ہم نے کہا تھا کہ محل کا راضی ہونا شرط ہے, کہتے اس سے رضایت محل سے استثناء کیا جاتا ہے. من اعتبار رضا المحل, محل کی رضایت سے استثناء کیا جاتا ہے. ما لو تبرع, اگر مفت و مجانی کوئی شخص جو ہے کسی کا قرض اتارتا ہے, محال علیہ بالوفا, محال علیہ کہتا ہے, حقیقت میں تو اس کو محال علیہ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ ابھی حوالہ ہی نہیں دیا گیا, لیکن ایک لحاظ سے محال علیہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ سے میں کچھ نہیں لوں گا, میں آپ کا قرضہ اتارتا ہوں. فلا یعتبر رضا المحیل قطعا, پھر قطعا محیل کا راضی ہونا شرط نہیں ہے. لأنہو, اس لیے کہ یہ جو حوالہ بری ہے, لأنہو کی ضمیر حوالہ بری کی طرف جائے گی. وفاء دین ہی, یہ محیل کا قرض اتارنا ہے, بغیر اذن ہی, اس کے اذن کے بغیر. والعبارت عنہ, پھر اس عقد حوالہ کی عبارت ہی نے اس وقت جب کہ محل کی رضایت شرط نہیں ہے, کیسے ہوگی؟ ان یقول المحال علیہ للمحتال, محل ایجاب نہیں کرے گا بلکہ محال علیہ محتال کو کہے گا, اہل تو میں نے تجھے حوالہ دیا, بالدین الذی لک علی فلان, تیرے اس قرض کا جو فلاں شخص پر ہے, علی نفسی, میں نے اس کا حوالہ دیا اپنے نفس کے اوپر. فیقبلو, تو پھر محتال بھی قبول کرتا ہے. فیقومان برکن العقد, پھر یہ گویا کہ جناب محال علیہ اور محتال دونوں عقد کے رکن ہو جائیں گے. وَحَيْثُ تَتِمُّ الْحَوَالَةُ, اور جب حوالہ جو ہے کیا ہے کمپلیٹ ہو گیا تو پھر تلزمو, وہ حوالہ لازم ہو جائے گا. خوب. فَيَتَحَوَّلُ فِيهَا الْمَالِ, تو اس حوالے میں مال منتقل ہوگا, من ذمت المحیل, محیل کے ذمے سے, الى ذمت المحال علیہ, محال علیہ کے ذمے کی طرف. کا زمان, جیسے زمان میں تھا. عندنا, یہ ہمارے شیعوں کے نزدیک ایسے ہے. خوب, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے فقہ کی بھائی بات کر رہے ہیں. وَيَبْرَعُ الْمُحِيلِ, اور بری الذمہ ہو جائے گا محیل کس سے؟ من حق المحال, اس حق سے کہ جس کا حوالہ دیا گیا ہے. بمجردہا, صرف حوالہ سے, چاہے محال علیہ پیسے دے چاہے نہ دے. وَإِن لَمْ يَبْرَأْهُ الْمُحْتَالِ, اگرچہ یبرأ بمعنی یہاں پر اگر ابرا سے لیں تو یبرئ ہو, اگرچہ محتال نے کچھ ادا نہیں کیا پھر بھی محیل آزاد ہو گیا. لدلالت تحول, اس لیے کہ تحول دلالت کرتے علیہ, علیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ براءت محیل, فی المشہور, قول مشہور کے مطابق. ولا یجب علی المحتال, ضروری نہیں ہے محتال پر جس کو حوالہ دیا جا رہا ہے, قبولہا, کہ وہ حوالہ کو قبول کرے, علی الملی, ملی بمعنی امیر, امیر آدمی پر. لأن الواجب ادا الدین, اس لیے کہ وہ چیز جو واجب ہو یہ ہے قرض اتارنا. والحوالۃ لیست ادا, جبکہ حوالہ جو ہے کہ وہ ادا نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری قبول کرنی ہے. وانما ہی بتحقیق, یہ حوالہ نقل لہو, یہ نقل کرتا ہے اس حق کو یا اس دین کو, من ذمت الی اخری, ایک ذمے سے دوسرے ذمے کی طرف. فلا یجب قبولها, بس واجب نہیں ہے کہ ہم حوالہ قبول کریں ملی پر, عندنا ہمارے شیعوں کے نزدیک. وما ورد من الامر بقبولها علی الملی, کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی روایت میں امر وارد ہوا ہے کہ حوالہ قبول کیا جائے ملی پر. کہتے ہیں ایک تو ہم اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں, علی تقدیر صحت ہی, اگر ہم اس کو صحیح بھی مانیں, محمول علی الاستحباب, اس کو حمل کیا جائے گا جناب استحباب پر. خوب. ولو ظہر اعصارہ, اگر ظاہر ہو جائے
کہ جس پر حوالہ دیا گیا ہے وہ جناب غریب تھا، وہ ادا نہیں کر سکتا تھا. حال الحوالت، اور اعصار بھی اسی وقت تھا جب حوالہ دیا جا رہا تھا. البتہ یہ ظاہر کب ہوتا ہے؟ بعد حوالے کے بعد، یعنی غریب حوالے کے وقت تھا لیکن اس کی غربت کا علم ہمیں حوالے کے بعد ہو گیا. تو اب کیا ہوگا؟ فسخ المحتال، محتال صاحب عقد فسخ کرے گا انشاء، اگر چاہے، مجبور نہیں ہے. سواء شرط یسارہ ام لا، چاہے وہ شرط کرتا ہے کہ محتال علیہ امیر ہو یا ایسی شرط نہ کرے. وسواء تجدد لہ الیسار، پھر چاہے اس کے لیے امیری پھر وجود میں آ جائے فسخ سے پہلے ام لا، یا وہ اس کی امیری نہ آئے. وَإِنْ زَالَ ضرر، اگرچہ ضرر اس کا ختم ہو جائے گا، کیوں؟ ابھی امیر ہو گیا ہے، لیکن عملاً بالاستصحاب، ہم عمل کرتے ہیں استصحاب سے، کہ جیسے ہی اس کی غربت تھی تو محتاج کو حق فسخ تھا، اب امیری کے بعد شک کرتے کہ حق فسخ ہے یا نہیں، استصحاب کرتے ہیں کہ حق فسخ ہے. لیکن ولو ان عکس، اگر معاملہ الٹا ہو جائے، یعنی حوالہ کے وقت وہ امیر تھا، بیان کان موسرن حالتہا، حالتہا کی ضمیر حوالہ کی طرف جائے گی. فتجدد اعصارہ، لیکن بعد میں وہ غریب ہو گیا، فلا خیار، تو یہاں پر خیار فسخ نہیں ہے. کیوں؟ لوجود شرط، اس لیے کہ اس میں امیری والی بات موجود تھی. ویصح ترام الحوالہ، اور صحیح ہے حوالہ کو پھر آگے حوالہ کو منتقل کرنا. بین یحیل المحال علیہ، جس پر حوالہ دیا گیا تھا پھر وہ حوالہ دے لمحتال، المحتال، محتال کو الآخر کسی اور پارٹی پر. ثم یحیل الآخر، وہ دوسری پارٹی پھر جو ہے کہ حوالہ دے اپنے محتال کو کسی تیسری پارٹی پر. وہکذا، پھر تیسری چوتھی پارٹی پر، چوتھی پانچویں پارٹی پر. ویبرأ المحال علیہ بکل مرتبۃ، پھر محال علیہ ہر مرتبے میں جو ہے کہ بری ذمہ ہوتا جائے گا. جیسے ہی پہلا حوالہ دیا گیا تھا تو پہلا محیل آزاد، اب محال علیہ مجبور کہ وہ حق ادا کرے گا. پھر دوسرے نے تیسرے پر حوالہ دیا تو دوسرا بھی آزاد ہو. وہ دورہا، جیسے ترامی جائز ہے ایسے حوالہ کو دور بھی دینا جائز ہے، یعنی پھر گھوم پھر کر پہلے بندے پر آ جائے. بین یحیل المحال علیہ فی بعض المراتب، حوالہ دے محال علیہ کچھ مراتب میں علی المحیل الاول، اسی پہلے محیل پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وفی الصورتین، کہتے ہیں دونوں صورتوں میں، ترامی والی صورت ہو یا دور والی صورت ہو، المحتال متحد، جس کو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہے. یعنی میں نے بھی زید کو حوالہ دیا تھا خالد کا، پھر خالد نے بھی زید کو حوالہ دیا عمر کا، پھر عمر نے بھی زید کو حوالہ دیا مثلا کس کا؟ بشر کا. وانما تعدد المحال علیہ، یہاں پر محال علیہ متعدد ہو گئے. وقضى زمان، اب زمان تو پڑھ کر آئے لیکن استطراداً اس کی بھی بات کریں کہ زمان میں بھی جو ہے کیا ہے جناب یصح ترامی ہے، ترامی ہے، زمان تو جائز ہے. میں نے اپنا ضامن بنایا زید کو، زید نے پھر اپنا ضامن بنایا کسی اور کو. بیان یضمن ضامن آخر، یا یوں کہیں بیان یضمن ضامن آخرو، پہلے ضامن کا دوسرا ضامن بنتا ہے. ثم یضمن الاخر ثالث، پھر دوسرے ضامن کا تیسرا ضامن بنتا ہے. وہکذا، اور اسی طریقے سے پھر تیسرے کا چوتھا ضامن بنتا ہے. ودورہ، اور زمان کا دور بھی جائز ہے. کیسے؟ بیان یضمن المضمون عنہ الضامن، مضمون عنہ کی ضمانت قبول کرتا ہے جناب کون؟ ضامن. فی بعض المراتب، بیان یضمن مضمون عنہ الضامنوں کو فاعل بنائے، یعنی مضمون عنہ کا ضامن بنتا ہے وہی ضامن فی بعض المراتب. ومنعہ شیخ، اور شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو منع کیا ہے. کیوں؟ لاستلزام ہی، اس لیے کہ اس دور کا لازمہ یہ ہے کیا کہ جعل الفرع اصلا، جو فرع تھا دوسرا شخص وہ اب اصل ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ پہلے کو جو ہے کیا ہے جناب وہ پھر اپنا ضامن بنا رہا ہے. ولعدم الفائدہ، اور دوسرا یہ کہ ہم نے زید سے ضامن اس لیے لیا تھا کہ زید پر ہمیں بھروسہ نہیں تھا، پھر زید دوسرے کا ضامن بن رہا ہے، پھر وہی بات آ جائے گی. ویضعف، لیکن کہتے ہیں یہ شیخ توسی کی بات ضعیف ہے. کیوں؟ بأن الاختلاف فیہما، بتحقیق اس اصل اور فرع کا اختلاف غیر مانع،
یہ اس عقد سے مانے نہیں ہے۔ وقد تظہر الفائدہ، تو کہتے فائدہ ظاہر ہوگا کیسے؟ فی زمان الحال معجلا، کہ وہ چیز جو حال تھی اس کی ضمانت معجل ہو جائے، یا وہ چیز جو معجل تھی اس کی ضمانت کیا ہے؟ حال ہو جائے۔ مثلا مجھ پر قرض حال تھا، اب میں نے زید کو ضامن بنایا، وہ معجل کا ضامن بن گیا، وہ معجل کا ضامن بننے کے بعد پھر مجھے وہ ضامن بناتا ہے حال کا، تو اس طریقے سے وہ بالعکس ہو سکتا ہے۔ وہ فی الزمان باذن و عدم ہی، اور اسی طریقے سے پھر زمان میں بھی فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ اذن کے ساتھ ضمانت ہوئی تھی یا بغیر اذن کے ضمانت ہوئی تھی؟ خوب، اگر پہلا ضامن اذن کے ساتھ بنا تھا تو وہ دوسرے پر رجوع کر سکتا ہے، اور دوسرا ضامن بغیر اذن کے بنا ہے تو وہ پھر پہلے ضامن پر رجوع نہیں کر سکتا، وہ برعکس۔ فکل ضامن، بس ہر ضامن یرجع مع الاذن، وہ رجوع کرے گا اذن کی صورت میں، علی مضمون ہی، اپنے مضمون پر، لا علی الاصل، وہاں پر اصل اور یا اصیل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ وانما یرجع علیہ الضامن الاول ان ضمن باذنہ، بتحقیق رجوع کرے گا جناب علیہ اس اصل پر، پہلا ضامن، خوب، یعنی میں نے جس کو ضامن بنایا تھا اگر اس کو اذن دی تھی جناب کس کی؟ ضمانت کی۔ تو الحمدللہ آج کے درس میں مین یہ دو چیزیں آپ نے پڑھی کہ حوالہ ہو یا ضمانت ہو یا کفالہ کی بحث آگے پڑھیں گے، پر ان دو میں جو ہے کیا ہے، ایک ہی ضامن ہونا، ایک ہی جو ہے کیا ہے جناب محتال یا محال ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہم اس کو آگے سلسلہ بڑھا سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ۔